امام احمد بن حنبل کے متعلق میں نے پڑھا کہ بادشاہ وقت نے، وقت کا جو خلیفہ تھا اس نے قید کر دیا. جب قید کیا نا تو روایات کے اندر آتا ہے اتنا ظلم اور تشدد کیا نا، اتنا ظلم اور تشدد، اگر ہاتھی کے اوپر ہوتا نا تو ہاتھی بھی بل بلا اٹھتا، اس تشدد کو برداشت نہ کر سکتا. لیکن روایات میں آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل ایک دن بھی اس تشدد کی وجہ سے روئے نہیں ہیں، آنکھ میں آنسو آیا نہیں ہے، صبر اور استقامت کے ساتھ اس مار کو برداشت کیا ہے. ہمارے ہاں جو ایک خیال ہے نا وہ یہ ہے کہ بھئی اس کے اوپر رب کا بڑا فضل ہے، مال و دولت ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی میں سوکھا ہوں، بڑا سوکھا ہوں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو مال و دولت کی آزمائش ہے وہ غربت سے بہت بڑی آزمائش ہے. اس کے اندر زیادہ لوگ راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں، عیاشی کا ارتکاب کرتے ہیں اور رب کی حکم عدولیاں زیادہ کرتے ہیں ناز و نعمتوں کے اندر جو پلنے والا ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل تکلیفیں برداشت کرتے رہے، ایک مرتبہ بھی آنکھ سے آنسو ٹپکا نہیں ہے. خلیفہ کا وصال ہو گیا، دوسرا خلیفہ آیا، بادشاہ آیا، اس نے امام احمد بن حنبل کو آزاد کیا، بہت بڑا پروٹوکول دیا، اور پھر بادشاہ وقت خود حاضر ہوتا ہے امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں، اور حاضر ہو کر کیا کرتا ہے؟ امام احمد بن حنبل کو تحفے پیش کرتا ہے، نذرانے پیش کرتا ہے، درہم و دینار پیش کرتا ہے، اور کہتا ہے یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، آپ قبول فرمائیں. امام احمد بن حنبل جب وہ ہدیہ لیتے ہیں نا، ہاتھوں میں ہدیہ پکڑتے ہیں اور آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگ جاتے ہیں. ساتھیوں نے پوچھا حضور اتنا ظلم اور تشدد ہوا آپ کی آنکھ میں، ہم نے آنسو کا قطرہ نہیں دیکھا. آج عزتوں کا مقام ہے، بادشاہ وقت آپ کو تحفے اور تحائف پیش کر رہا ہے اور آج آپ رو رہے ہیں. حضور سمجھ نہیں آئی. کہا وہ جو آزمائش تھی نا قید و بند کی وہ آسان تھی، اس میں بھٹکنے کے چانس کم تھے، اللہ نے صبر اور استقامت عطا کیا ہے. لیکن یہ جو مال و دولت کی آزمائش ہے اس میں بھٹکنے کے چانس زیادہ ہیں. یہ جو آزمائش ہے یہ بڑی سخت ہے. میں اس لیے روتا ہوں کہیں یہ جو نعمتوں کی آزمائش ہے، یہ جو مال و دولت اور آسائش کی آزمائش ہے، کہیں امام احمد بن حنبل راہ راست سے بھٹک نہ جائے.